نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ آج ہم جب اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں، گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ دین کے نام پر نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں، نئے نئے طریقے لا کر کے دین میں داخل کرتے ہیں۔ جب انہیں روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنے کی ممانعت کہاں ہے، نہ کرنے کی دلیل کہاں، یعنی کہاں آپ نے روکا ہے۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ کرنا، یہ خود ایک منع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا نہ کرنا، کسی چیز کا حکم نہ دینا، یہ گویا کہ یہ خود ایک منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، میں نے بتلانا نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی ہر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے گئے کہ یہ عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اس عمل سے بچو گے تو جہنم سے بچو گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی تعریف کی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ ہیں، اور پھر ان کے بعد والے جو آئیں گے وہ ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ تھے، اور صحابہ کا زمانہ آیا نبی کے جانے کے بعد بھی، پھر بھی صحابہ نے کوئی ایسا نیا طریقہ، کوئی نئی چیز دین میں لا کر کے داخل نہیں کیا۔ گویا کہ جو صحابہ سے عمل ثابت نہیں ہے، جو تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل اسلام میں مردود ہے، کیونکہ ہمارے لیے حجت، دلیل مطلوب ہے۔ جب تک کسی عمل کے کرنے کے لیے دلیل نہ ہو، اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی نیا طریقہ اور نئی شکل لا کر کے داخل کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد مسلمان کرتے ہیں، اور دلیل جب طلب کیا جاتا ہے تو بے بنیاد دلیل لا کر کے بات کہیں کی ہے اور کہیں پر لا کر کے فٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے رسومات ہیں، ان میں سے ایک رسم فاتحہ خوانی کی ہے۔ یہ فاتحہ خوانی کا جو یہ رسم ہے نا، یہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں، چاہے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی بات ہو، چاہے قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھنے کی بات ہو، چاہے مرنے کے بعد فاتحہ، یعنی اتنے یہ لوگ رسومات بنا رکھے ہیں اور اتنی بدعتیں ہیں کہ دیکھ کر کے تو شرم آتی ہے کہ آخر یہ دین سے دور اتنے بھاگ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے طریقہ کو چھوڑ کر کے، انہوں نے خود سے نیا طریقہ یہ کس طرح سے بنا لیا ہے۔ تو یہ میرے بھائی دین سے دوری ہے، یہ گمراہی ہے کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، صحابہ کی سنت کو چھوڑ کر کے کوئی نئی چیز یا نیا طریقہ بنا لے اور پھر اس پر منہمک رہے یا اس میں منہمک رہے یا وہ عمل کرے، تو یہ اسلام میں درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، جس میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں نئی چیز لایا، کوئی نیا طریقہ لایا جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ اسی طرح سے حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ آدمی لے آئے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، بیکار ہے، وہ فضول ہے۔ فاتحہ خوانی یہ بدعت ہے، اسلام میں یہ ایک نیا طریقہ ہے۔
جس کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور نہ تو صحابہ سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ خانی کے لیے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا اور پھر اس پر آپ نے کچھ پڑھا۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جہاں کھانا کم پڑنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، یا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو تھوڑے کھانے میں برکت آ گئی اور وہ کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ تبوک کے موقع سے جب صحابہ بھوکے تھے، کھانے کی چیزیں نہیں تھی، تو صحابہ شکایت کرنے لگے کہ اونٹ ذبح کر کے کھا لیں گے، اور پھر اونٹ ذبح کر لیں گے تو سواری کر کے کس پہ جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لا کر کے جمع کرے۔ ایک دسترخوان پر لا کر کے سب کو جمع کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس میں برکت آ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا آپ کے لیے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی واقعات تھے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کھانے کے اندر برکت آ گئی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر کے دسترخوان پہ رکھ کر کے کچھ پڑھا۔ کیا پڑھا میرے بھائی؟ دلیل ہے، آپ فاتحہ پڑھتے ہو اور قل پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ قل هو اللہ پڑھتے ہو، قل اعوذ برب، درود پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پڑھنا ثابت ہے؟ صحابہ موجود تھے، آپ نے کس طرح سے پڑھا؟ چھپا کر کے پڑھا یا ظاہر کر کے پڑھا؟ اگر ظاہر کر کے پڑھا تو صحابہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ آپ کون سی دعا کیے نہیں کیے تو صحابہ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن صحابہ سے کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر یہ چیز پڑھی، یا آپ نے یہ کچھ کہا یا یہ دعا مانگی، ہے کہیں ثابت؟ اور اگر ثابت ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ سے کیوں منقول نہیں ہے؟ یہ کہاں سے ساری باتیں آئی ہیں؟ یہ قرآن، یہ حدیث کہاں سے، کس نے نقل کیا ہے؟ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ تو جہاں کھانے پر پڑھنے کی بات آتی ہے، آپ نے کچھ پڑھا تو کیا پڑھا؟ اگر آپ نے سرن پڑھا، چھپا کر کے پڑھا، تو گویا کہ اتنی بڑی نیکی کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو محروم کر دیا، امت کو محروم کر دیا کہ کھانے میں برکت کے لیے تم یہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھو گے اور فلاح پڑھو گے، قل اللہ پڑھو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم کر دیا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبلغ بن کر کے آئے تھے، رہنمائی کرنے والے۔ جب اتنی بڑی بات تھی یہ اور کھانے پر پڑھنے والی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چھپایا کیوں؟ تو یہ منمانی بات ہے کہ کوئی آدمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے میں کھانا رکھ کر کے کچھ پڑھا، اس پر پڑھا۔ کیا پڑھا بھائی؟ ہے کوئی دلیل؟ کچھ پڑھا؟ تو یہ جو فاتحہ خوانی ہے یہ بدعت میں سے ہے، یہ بدعت ہے جو کہ مردود ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ ایک انسان کو چاہیے، اور جو آدمی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کی پیروی کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ صحابہ نے جو عمل کیا ہے، صحابہ کی سنت کو اپنائیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ جیسی اگر ایمان ہو جائے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ سب، چاہے مرنے کے بعد قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی بات ہو، یا چاہے مجلس ختم ہونے کے بعد کھانا جمع کر کے انواع اقسام کے کھانا لا کر کے وہاں فاتحہ پڑھنے کی بات ہو، کہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا تو گویا کہ یہ عمل نیا ہے، یہ طریقہ نیا ہے، اور نیا طریقہ دین کے اندر یہ مردود ہے، کیونکہ یہ بدعات میں سے ہے۔ بدعت سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج لوگوں نے دین کے نام پر کتنے ڈرامے کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح کے، یعنی آتے اٹھتے جاگتے بدعات کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر کے قبر تک جانے تک یہ لوگ بدعات ہی بدعات کرتے ہیں۔ اب عقائد میں لے لے یہ بدعت کرتے ہیں، نماز میں لے لے بدعت کرتے ہیں، وضو میں دیکھے آپ بدعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں آتے ہیں تو حج میں بدعت کرتے ہیں۔ کون سا عمل ہے کہ جہاں ان کے یہاں بدعت نہیں پایا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے اس قوم کو کیا کہا جائے، یہ قوم بدعتی ہے۔ ہر کام میں یہ پیدائش سے لے کر کے مرنے تک یہ بدعتی بدعت کرتے، ہر جگہ نیا نیا طریقہ، نئی نئی شکل، نئی نئی بات لا کر کے داخل کرتے، کہتے کہ یہ منع کہاں ہے۔
जहाँ भी ये कोई अमल करते देखिए उसके अंदर बिदअत पाया जाएगा। ये हर चीज़ में ये बिदअत करते हैं। वज़ू ले ले, वज़ू में बिदअत करते हैं, ये इसमें बिदअत नहीं है। तो ये मेरे भाई इस्लाम में ये बिदअत माना गया है कि कोई आदमी खाने जमा करके, खाने सामने रख करके उस खाने पर पढ़े और ये कहे कि हम इसमें बरकत की दुआ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा शक्ल नहीं मिलता है सहाबा से। जब सहाबा से नहीं मिलता है, तब ताबईन से नहीं मिलता है, तो आप कौन होते हैं नए तरीक़ा ईजाद करने वाले? इसलिए ऐसे लोग जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ करके नई नई चीज़ें लाते हैं, नया नया तरीक़ा करते हैं, ऐसे लोग धुतकारे जाएंगे क़यामत के दिन। हौज कौसर से धुतकारे जाएंगे, लात मारे जाएंगे ऐसे लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि आपको पता नहीं है कि आपके आने के बाद इन लोगों ने दीन में क्या क्या किया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे भागो भागो, कि जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन पर अमल करने की तौफीक दे।